رولز رائس دنیا کی سب سے لگژری کاریں بنانے والی کمپنی، جس کی صرف ایک کار اون کرنے کا سپنا دنیا کے سب سے امیر لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسی کمپنی کی شروعات ایک ایسے لڑکے نے کی تھی جس کا پورا بچپن غربت میں گزرا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1863 میں، جب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہنری رائس کا جنم ہوا۔ رائس ابھی صرف 4 سال کا تھا کہ اس کے والد کا بزنس تباہ ہو گیا اور پوری فیملی سڑک پر آ گئی۔ لیکن یہ تو صرف مسائل کی شروعات تھی۔ اس کے بعد محض 9 سال کی عمر میں رائس نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس کی ماں کو لوگوں کے گھروں میں میڈ کا کام کرنا پڑا اور خود رائس چھوٹی سی عمر میں اخبار بیچا کرتا تھا، جس سے ان کے گھر کا سڑکڑ چلتا۔ اب تک رائس کا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن 14 سال کی عمر میں اس کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی میں آگے بڑھیں جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو پوری طرح سے بدل دے گی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ایسے ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ ہنری رائس کی ایک آنٹ نے اس میں پوٹینشل دیکھا۔ وہ گریٹ ناردرن ریلوے کمپنی میں گئی اور وہاں 20 پاؤنڈ پر اینم دے کر رائس کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جوائن کروا دیا۔ اگلے 3 سالوں میں رائس نے دن رات ایک کر دیے، درجنوں کتابیں پڑھی، فیکٹری میں پریکٹیکل کام کرتے ہوئے کارپینٹری، میتھس اور سب سے اہم الیکٹرونکس کا کام سیکھا، جس کے نتیجے میں صرف 17 سال کی عمر تک وہ ایک فلی کیپیبل میکینک بن چکا تھا۔ 21 سال کی عمر تک وہ میکسم ویسٹرن نامی کمپنی میں ایک انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے یہ کمپنی بند ہونے والی تھی۔ ایسے میں رائس کے پاس کئی اور کمپنیز میں جاب لینے کا آپشن تھا، لیکن اس نے اپنی خود کی الیکٹریکل انجینئرنگ کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی 20 پاؤنڈ کی سیونگز استعمال کی اور مانچسٹر میں ایک چھوٹے سے آفس سے شروعات کی، جس کا نام تھا FH رائس اینڈ کمپنی۔ اس نے اپنے ایک دوست ارنسٹ کلیرمونٹ کو پارٹنر کے طور پر جوائن کروایا۔ شروع میں سروائیو کرنے کے لیے رائس کو جو بھی کام ملا اس نے وہ سب کیا، جیسا کہ سلائی مشین ریپیئر کرنا اور الیکٹریکل فٹنگز کرنا۔ لیکن پھر رائس نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل لائٹنگز اور فٹنگز کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے آرک لیمپس، بلب ہولڈرز اور الیکٹرانک ڈور بیل کی مینوفیکچرنگ کا کام شروع کر دیا، اور اسی کام نے کمپنی کی قسمت بدل دی۔ سال 1900 تک کمپنی کی سیلز 20,000 پاؤنڈز کراس کر چکی تھی۔ 38 سال کی عمر میں رائس کی ایک فیملی تھی اور وہ ایک بڑی فیکٹری بنانے کا پلان کر رہا تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ تبھی کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ 1901 میں جرمن اور امریکن کمپنیز نے برٹش الیکٹرانکس مارکیٹ میں قدم رکھا۔ کمپٹیشن اچانک اتنا بڑھ گیا کہ الیکٹرانکس ایکوپمنٹس کی قیمتیں زمین بوس ہونے لگیں۔ پوری کوشش کے بعد بھی رائس کا بزنس کریش کرنے لگا، اور اتنی محنت سے بنائے گئے بزنس کو فیل ہوتے دیکھ کر رائس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ تیزی سے خراب ہونے لگی۔ جب رائس نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو اسے ایک سادہ سی ایڈوائس ملی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ صحت یاب ہونے کے لیے رائس کو تازہ ہوا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اسے ایک کار خریدنے کی صلاح دی گئی تاکہ وہ اپنی باڈی کو بغیر تھکن دیے آسانی سے سفر کر سکے۔ رائس نے ایک چھوٹی سی ویکیشن لی، خود کو ٹھیک کیا اور ڈیکاویل نام کی ایک فرینچ میڈ کار خرید لی۔ یہ کار کافی آواز کرتی تھی، بریکس خراب رہتی تھیں اور اوور ہیٹنگ جیسی پرابلمز بھی تھیں۔ ہنری جیسے پروفیشنلسٹ کے لیے یہ کار بلو سٹینڈرڈ تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کار میں مائنر موڈیفیکیشنز کرے گا۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ہنری کو بھی حیران کر دیا۔ جانے انجانے میں اس نے اس کار کو مکمل طور پر ری ڈیزائن کر دیا، اور یہ ری ڈیزائن کار اوریجنل ڈیکاویل کار سے کہیں بہتر تھی۔ اور یہیں سے رائس کو یہ کانفیڈنس آیا کہ وہ اپنی خود کی کاریں بلڈ کر سکتا ہے اور ایون کارز کا بزنس بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی اور اپنی نئی کار کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا۔ تمام پارٹس کی ڈرائنگز بن جانے پر
انہیں ورک شاپ میں کاسٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ پھر آخر کار 10 ہارس پاور اور 2 سلنڈرز والی ایک کار شیپ لینے لگی۔ اپنی کوائٹنس، لائٹنس، ڈیوریبلٹی اور ریلائبلٹی جیسے تقریباً ہر اسپیکٹ میں یہ کار موجودہ تمام کاروں سے بہتر تھی۔ اپریل 1904 میں اس کا پہلا روڈ ٹیسٹ کیا گیا اور اپنے پہلے روڈ ٹیسٹ میں ہی اس کار نے 50 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی پرابلم کے طے کر لیا۔ پھر روئس نے اسی ماڈل کی 2 اور کاریں بنوائیں اور انہیں ٹیسٹ کر کے امپروو کیا جانے لگا۔ اب اس نے ورلڈ کلاس کاریں تو بنا لی تھیں، لیکن وہ اکیلے ہی ان کاروں کو پوری دنیا تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تبھی کہانی کے دوسرے ہیرو کی انٹری ہوتی ہے اور وہ تھا چارلس رولز۔ روئس ایک ایگزیبیشن میں اپنی کاروں کو پریزنٹ کر رہا تھا اور اسی دوران ان کاروں پر چارلس رولز کی نظر پڑی۔ چارلس رولز ایک پیشنیٹ موٹورسٹ تھا اور سپیریئر کوالٹی کی کاروں کا کامیاب بزنس کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے رولز پہلے ہی ایک لگژری برٹش کار میکر کو ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے اس نے روئس سے ملاقات کی اور اس کی بنائی ہوئی کاروں کو کلوزلی دیکھا۔ وہ روئس سے اتنا امپریس ہوا کہ بعد میں اس نے اپنے ایک بزنس پارٹنر سے کہا، میں نے دنیا کے عظیم ترین انجینئر کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اگلے 3 مہینوں میں ان کاروں کو بیچنے کے لیے چارلس رولز اور ہنری روئس ایک جوائنٹ وینچر شروع کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس جوائنٹ وینچر سے بننے والی کاروں کا نام تھا رولز روئس۔ مارچ 1906 میں رولز روئس لمیٹڈ کو آفیشیل اسٹیبلش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ ان کاروں کے ساتھ ریسنگ ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ اسی لیے رولز نے آئل آف مین ٹورسٹ ٹرافی جیسی معزز ٹورنامنٹس میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ رولز روئس کی کارز یوز کر کے انہیں جیتا بھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کاروں سے کئی نئے سپیڈ ریکارڈز بھی بنائے۔ ان سب کے ذریعے رولز روئس پہلے ہی ایک گریٹ کار کمپنی کے طور پر اسٹیبلش ہو چکی تھی، لیکن ابھی ان کی سب سے کامیاب کار آنا باقی تھی۔ 1906 کے آخر میں روئس نے 40 اور 50 ہارس پاور اور 6 سلنڈرز کے ساتھ ایک نیا ماڈل لانچ کیا۔ اس کی باڈی کا رنگ سلور تھا اور یہ چلانے میں بے حد سموتھ اور سائلنٹ تھی، بالکل ایک گھوسٹ کی طرح، اور اسی لیے اس کا نام رکھا گیا سلور گھوسٹ۔ رولز نے اس کار کو مارکیٹ کرنے کے لیے 24,000 کلومیٹر کا ایک انڈیورنس ٹیسٹ پلان کیا، جس میں سلور گھوسٹ کو سنڈے کے علاوہ 2.5 مہینے تک دن رات چلایا گیا اور 24,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا گیا۔ سلور گھوسٹ نے بغیر کسی ایشو کے یہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ اس کے علاوہ رولز نے کئی ڈیمونسٹریٹس آرگنائز کیے جن میں اس نے سلور گھوسٹ کو وسپر ٹیسٹ سے بھی گزارا۔ اس ٹیسٹ میں وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر ایک سکہ رکھتے اور اسے بنا گرائے چلائے جاتے، جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ گاڑی چلنے میں انتہائی سموتھ ہے۔ انہی تجربات نے سلور گھوسٹ کو پوری دنیا میں بیسٹ کار کے طور پر مشہور کر دیا اور یہ اس دور کے بادشاہوں، کوئنس اور انڈسٹری لیڈرز کی پہلی پسند بن گئی۔ رولز اور رائس کی شرکت داری کا فیصلہ ایک ماسٹر پیس ثابت ہوا۔ انہیں ہر طرف سے کامیابی مل رہی تھی، تبھی اچانک ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ چارلس رولز ایویشن کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ 12 جولائی 1910 کو وہ رائٹ فلائر نامی جہاز اڑا رہے تھے۔ فلائٹ کے دوران ایئر کرافٹ کا ٹیل سیکشن ٹوٹ گیا اور ان کا جہاز 100 فٹ کی بلندی سے گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 32 سالہ چارلس رولز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بدقسمتی سے وہ ہوائی حادثے میں جان گنوانے والے برطانیہ کے پہلے انسان بنے۔ اس حادثے نے روئس پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ اس نقصان سے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ 1911 میں انہیں ایک اور صدمہ پہنچا۔ ان کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ انہیں آنتوں کا کینسر ہے۔ ان کا ایک بڑا آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ صرف 3 ماہ تک ہی زندہ رہ سکیں گے۔ اس حالت میں بھی روئس بستر سے ہی سلور گھوسٹ کے ڈیزائن اور انجینئرنگ کو بہتر بناتے رہے، اور پھر ایک میریکل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ گزر گئے اور روئس مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ ریکوری کے بعد روئس نے سلور گھوسٹ میں بڑی چینجز کی، گراؤنڈ کلیئرنس بڑھایا، سسپینشن بہتر کیا اور شیسی کو بھی مضبوط بنایا۔ اسی دوران رولز روئس نے دیکھا کہ گاڑیوں کے بونٹ پر
پرسنل ماسکوٹس لگانے کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، لیکن کمپنی کو یہ خدشہ تھا کہ لوگوں کے لگائے ہوئے پرائیویٹ ماسکوٹ سے ان کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمپنی نے ایک شاندار ماسکوٹ ڈیزائن کروایا، جس میں ایک برطانوی اداکارہ ایلینور تھارٹن کے ماڈل کو استعمال کیا گیا۔ یہ مجسمہ ایک عورت کو آگے کی طرف جھکتے دکھاتا ہے، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر تیز ہوا چل رہی ہے۔ یہ ماسکوٹ خوبصورتی، آزادی اور رفتار کی علامت ہے، اور اس کا نام اسپرٹ آف ایکسٹیسی ہے، جس کا مطلب ہے بے انتہا خوشی۔ ان تمام بہتریوں کے نتیجے میں رولز روئس کی فروخت اور منافع غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا۔ 1913 تک ان کا منافع 90,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، اور بین الاقوامی سطح پر کئی نئی برانچز کھولنے کے بھی منصوبے بن رہے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے رولز روئس کو تقریباً برباد کر دیا۔ 1914 میں پہلی ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور رولز روئس اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ جنگ کی وجہ سے معیشت بیٹھ گئی، جس کا سب سے زیادہ اثر رولز روئس جیسی لگژری کار کمپنی پر پڑا۔ سیلز گر گئیں اور کمپنی کو اپنے کئی ملازمین فائر کرنا پڑے۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ رولز روئس یہ جنگ نہیں جھیل پائے گی، لیکن روئس کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ اس نے ملٹری آفیسر سے ملاقات کی، جس کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ جنگ میں قابل بھروسہ اور اعلیٰ کارکردگی والی گاڑیوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے رولز روئس نے سلور گھوسٹ کو موڈیفائی کر کے ایک آرمرڈ کار میں بدل دیا۔ کار کی باڈی میں 8 ملی میٹر موٹی ریوالور ٹرٹ لگائی گئی، جس میں ایک مشین گن فٹ کی گئی۔ اس کار کو مشرق وسطیٰ کے سخت صحرائی علاقوں میں آپریشنز کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال اسپائنگ مشنز کے لیے بھی کیا گیا۔ چونکہ سلور گھوسٹ چلانے میں کافی سموتھ تھی، اس لیے یہ زخمی فوجیوں کو لے جانے کے لیے بہترین گاڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلور گھوسٹ کو جنگی ایمبولینسز میں بدل دیا گیا، جن میں اسٹریچر، میڈیکل ایکوپمنٹس اور نرسز کو شامل کیا گیا۔ ان ایمبولینسز نے ہزاروں جانیں بچائیں۔ اپنی لگژری خصوصیات کی وجہ سے رولز روئس دوران جنگ بھی اعلیٰ افسران، ڈپلومیٹک مشنز اور کنگس میسنجر کے ذریعے استعمال کی گئیں۔ ملٹری کے ساتھ کام کرتے ہوئے رولز روئس نے یہ فیل کیا کہ ایئرپلین انجنز کے لیے وہ فرانسیسی کمپنیوں پر بہت انحصار کرتے تھے، اور حکومت کو بار بار ان سے درخواست کرنی پڑتی تھی کہ وہ انہیں انجن فراہم کرے۔ اس موقع کو دیکھتے ہوئے رولز روئس نے ایرو انجن مینوفیکچرنگ میں داخلہ لے لیا۔ روئس نے خود ایرو انجنز ڈیزائن کرنا سیکھا، اور 1915 میں انہوں نے اپنا پہلا انجن دا ایگل لانچ کیا۔ یہ انجن دوسرے انجنز کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ، ہلکا اور کم ایندھن یوز کرنے والا تھا۔ اسی لیے برٹش ایئر فورس نے سال کے اختتام تک 500 ایگل انجنز کا آرڈر دے دیا۔ لیکن روئس یہی نہیں رکے۔ 1915 کے آخر میں انہوں نے ہلکے طیاروں کے لیے ہاک انجن بنایا۔ 1916 میں ایگل کا چھوٹا ورژن فیلکون انجن بنایا، اور پھر 1918 میں بڑے اور طویل فاصلے کے طیاروں کے لیے کانڈور انجن ڈیزائن کیا۔ ان انجنز کی بدولت برطانیوں کو فضائی جنگ، اسپائنگ مشنز، اینٹی سبمرین آپریشنز اور بامبنگز میں ایک زبردست برتری حاصل ہوئی، اور یہی ان کی فتح کا ایک اہم سبب بنا۔ رولز روئس کا ایرو انجن مینوفیکچرنگ میں داخلہ لینا ایک شاندار فیصلہ ثابت ہوا، اور آج بھی ہزاروں کمرشل ایئر کرافٹس اور ملٹری ایئر کرافٹس میں رولز روئس کے انجنز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی، اور اگلے 15 سال تک روئس نے کارز اور ایرو انجنز دونوں پر توجہ دی۔ 1925 تک لگژری کار مارکیٹ میں بینٹلی اور کیڈیلک جیسے برانڈز کے سبب مقابلہ بہت حد تک بڑھ گیا۔ اب رولز روئس کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ایک پاورفل کار کی ضرورت تھی۔ اسی لیے انہوں نے سلور گھوسٹ کی جگہ بہترین کارکردگی اور 4 ویلز بریک کے ساتھ دا نیو فینٹم لانچ کی، جو کہ کافی حد تک کامیاب ہوئی، اور اسی کار نے رولز روئس کو پھر سے لگژری کار مارکیٹ کا بادشاہ بنا دیا۔ آگے چل کر فینٹم 2 بھی لانچ کی گئی، اور اس گاڑی نے بھی اپنے نام کے جھنڈے گاڑے۔ 1931 میں رولز روئس نے بینٹلی کو خرید لیا، جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ اس کے بعد
روئس نے ایک اور یادگار کار بینٹلی 3.5 لیٹر ڈیزائن کی جو رولز روئس اور بینٹلی دونوں کے سنگم کا شاہکار تھی، لیکن بدقسمتی سے روئس اپنی اس کار کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھ پائے۔ 22 اپریل 1933 کو 70 سالہ سر ہنری روئس نے اپنی آخری سانسیں لی اور کار کی پروڈکشن سے 6 ماہ پہلے ہی چل بسے۔ روئس کی وفات سے لے کر آج تک رولز روئس نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ ایک طرف فینٹم 3، سلور شیڈو اور گھوسٹ جیسی یادگار کاریں لانچ کی گئیں، تو دوسری طرف 1960 میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ایوییشن اور آٹو موبائل بزنس کو الگ کر دیا گیا، اور اس وقت رولز روئس کو BMW موٹرز اون کرتی ہے۔ آج بھی ایک رولز روئس کار کو اون کرنا ایک ایسے ماسٹر پیس کو اون کرنے جیسا ہے جو روئس کی پرفیکشن اور رولز کے کرشمہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔